شاہ مینشن اس وقت روشنیوں کی آماجگاہ بنا ہوا تھا۔ شاہ مینشن کا اکلوتا وارث جہان شاہ کینیڈا سے آ رہا تھا۔ سیدہ خاتون نک سی تیار 9 لکھا ہار پہنے ہال کی سیڑھیوں سے اترتی ہوئی نیچے آ رہی تھیں۔ ان کے ہاتھوں میں سونے کے کنگن تھے، جبکہ ان کا لباس بہت ہی قیمتی تھا۔ آخر ان کا بیٹا جہان شاہ اتنے عرصے بعد پاکستان آ رہا تھا۔ زینت، زلفی، عمار، انہوں نے ملازموں کو آواز دی۔ جی خاتون بی بی۔ زینت بھاگی ہوئی آئی، باقی بھی وہاں آن وارد ہوئے۔ مجھے آج کے سارے انتظامات بہت اچھے سے چاہیے۔ آج رات بہت بڑی پارٹی ہے شاہ مینشن میں، سب کچھ بالکل پرفیکٹ ہونا چاہیے، کسی قسم کی کوئی شکایت نہیں ہونی چاہیے مجھے تم سب سے۔ وہ ملازموں کے انچارج تھے۔ سیدہ خاتون نے مینشن کا کام زیادہ انہی کے سپرد کیا ہوا تھا۔ وہ فوراً اپنے کام میں لگ گئے۔ پورے مینشن کو دلہن کی طرح سجایا جا رہا تھا۔ جہان شاہ کو سرخ گلابوں سے عشق تھا، اس لیے پورے مینشن کو سرخ گلابوں سے ہی سجایا جا رہا تھا۔ آپا، جہان آ تو رہا ہے لیکن اس نے آتے ہی اپنی دادی کا پوچھنا ہے، اور فاطمہ بیگم تو لاہور میں ہیں، آپ تب کیا جواب دیں گی؟ انیلا علی نے سیدہ خاتون سے دھیمے لہجے میں کہا۔ اس کی فکر نہیں کرو، اس کا بھی سوچ لیا ہے میں نے، اور ویسے بھی اب جہان شاہ کو وہی کرنا ہوگا جو میں چاہوں گی۔ غرور و تکبر سے بولتی سیدہ خاتون نے اپنے دوپٹے کا پلو چھٹکا، اور جہان کا وہ بچپن کا نکاح۔ چپ کرو، اب کون سا نکاح؟ بچپن کے نکاح کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی۔ اتنا عرصہ میرا بیٹا باہر رہا ہے، وہ ان فضول قسم کی چیزوں کو کیوں فوقیت دینے لگا؟ سیدہ خاتون نے حقارت و نخوت سے کہا۔ دیکھ لیں آپا، سب سے بڑا مسئلہ تو آپ کی ساس کا ہے، جو بیٹی کے گھر بیٹھی ہوئی ہیں، اور جہان کی منکوہہ ان کی دل عزیز بیٹی کی بیٹی، ان کی نواسی ابرش ہے۔ یہ نہ ہو وہ کچھ نہیں کر سکتی۔ وہ اب اس گھر میں، اس مینشن میں وہی ہوگا جو میں چاہوں گی۔ اس مینشن کی مالک میں ہوں، سیدہ خاتون، اور جہان شاہ میرا بیٹا ہے، اور وہ وہی کرے گا جو میں چاہوں گی، اور میری بہو امبرین بنے گی۔ سنا تم نے؟ سیدہ خاتون کی بات پہ ان کی بہن انیلا بیگم کی تو باتیں ہی کھل اٹھیں۔ وہ یہی تو چاہتی تھیں کہ ان کی بیٹی شاہ مینشن کی بہو بنے، اور سیدہ خاتون کی بھی یہی خواہش تھی۔ آپ سچ کہہ رہی ہیں نا آپا؟ میری امبرین کو آپ اپنے اس مینشن کی بہو بنائیں گی؟ انیلا بیگم نے خوشگوار حیرت سے پوچھا۔ ہاں ہاں، کیوں نہیں؟ انیلا میری بہن کی بیٹی ہے، اور پہلا حق تو اسی کا ہے، اور تم جانتی ہو کہ اپنے اپنے ہی ہوتے ہیں۔ اور رہی بات اس ابرش کی، تو نواب نام رکھنے سے کوئی نواب بن نہیں جاتا۔ جانتی تو ہو کنگلے لوگوں کو، ہے کیا ان کے پاس کہ میں ان کے ساتھ کسی قسم کی رشتہ داری کروں؟ ان کو تو کسی کے ساتھ انٹروڈیوس بھی نہیں کروا سکتی۔ چھوڑو، میرا موڈ خراب مت کرو، ویسے بھی جہان شاہ آ رہا ہے تو میں خوش رہنا چاہتی ہوں۔ شام تک تو پہنچ ہی جائے گا میرا بیٹا، اکڑ اور غرور سے کہتے ہوئے انہوں نے اپنی بہن کی جانب دیکھا۔ ہاں ہاں، پہنچ جائے گا۔ آپا، آپ نے بھائی صاحب سے بات نہیں کی؟ اسے ایئرپورٹ پہ لینے کون جا رہا ہے؟ انیلا بیگم نے اپنی آنکھیں مٹکا کر پوچھا۔ وہ اصل میں نوید شاہ چاہ رہے تھے کہ وہ خود جائیں، اپنے بیٹے کو لینے تو وہی جائیں گے، ہم تو گھر میں اس کا استقبال کریں گے، اور وہ بھی بہت شاندار طریقے سے۔ سیدہ خاتون نے مسکراتے ہوئے کہا۔ نانو، آپ کا بی پی پھر ہائی ہوا ہے، کیوں ٹینشن لیتی ہیں اتنی؟ ابرش نے فاطمہ بیگم کا بلڈ پریشر چیک کرتے ہوئے انہیں پیار سے ڈپٹا۔ کیا کروں بیٹا، ٹینشن نہیں لوں تو کیا کروں؟ کب سے آ کے یہاں بیٹی کے در پہ بیٹھی ہوئی ہوں، اور ایک وہ ہے سیدہ خاتون، پورے مینشن پہ اس کا راج ہے، اور میرا بیٹا کاٹھ کا الو جدھر لگاتی ہے ادھر لگ جاتا ہے۔ ان کی بات پہ ابرش چپ ہی رہی۔ وہ کیا بولتی؟ وہ اس کے ماموں تھے، اس کے لیے قابل عزت تھے۔ ارے یار، ماں تو کچھ بھی کہہ سکتی تھی۔ اچھا، آپ کو نا میں یہ بلڈ پریشر کی گولی دے رہی ہوں، آپ اسے لے لیں، اور پلیز میں 2 گھنٹے بعد پھر آپ کا بی پی چیک کروں گی، اور تب تک یہ نارمل ہونا چاہیے، اس نے اب کی بار پیار سے کہا۔ فاطمہ بیگم آنکھوں میں آنسو لیے اسے دیکھنے لگی۔ ابرش نے ایک نظر اپنی ماں کی جانب دیکھا اور اشارہ کیا کہ وہ نانو کو سمجھائیں، اور خود اٹھ کر باہر چلی گئی۔ اماں، آپ تو اتنا سوچتی ہیں، جو ہوگا اچھا ہوگا نا، فکر نہ کیا کریں۔ کیسے نہ سوچوں؟ بچپن میں نکاح کر دیا ابرش کا جہان کے ساتھ، اور اب وہ سیدہ خاتون ہونے نہیں دے گی میرے بچوں کو ایک۔
ختم کر دے گی وہ رشتہ۔ دیکھنا یہ سیدہ خود بھی گنہگار ہوگی اور ہمیں بھی گنہگار کرے گی۔ فاطمہ بیگم نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا، ایسا کچھ نہیں ہوگا، جہان کو تو پتا ہے نا، وہ تو اس وقت 15 سال کا تھا، بھلے بہت بڑا نہیں تھا لیکن اتنا تو سمجھتا ہے کہ نکاح کیا ہوتا ہے۔ 15 سال کی عمر بہت چھوٹی تو نہیں ہوتی اماں، مجھے پورا یقین ہے جہان اس نکاح کو ضرور نبھائے گا۔ مریم بی بی نے یقین بھرے لہجے میں کہا، اللہ کرے ایسا ہی ہو، کیونکہ مجھے تو نہیں لگتا کہ آپ کا پوتا اس نکاح کو نبھانے والا ہے۔ اچانک سے نواب اشیل خان اندر داخل ہوئے۔ ایسا کیوں کہہ رہا ہے؟ اللہ نے چہرہ اچھا دیا ہے، زبان بھی اچھی استعمال کر لیتا ہے بندہ۔ مریم بی بی نے اپنے بیٹے کو گھرکا۔ سچ کہہ رہا ہوں ماں جی، بالکل سچ کہہ رہا ہوں۔ آپ کو پتا ہے آج آپ کا پوتا کینیڈا سے واپس آ رہا ہے۔ اشیل کی بات پہ فاطمہ بیگم کے کان کھڑے ہوئے۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو بیٹا؟ میرا جہان واپس آ رہا ہے؟ میرا جہان؟ وہ خوشی سے پھولے نہیں سما رہی تھی، جبکہ اشیل خان کو ان کا یہ انداز سخت کوفت میں مبتلا کر گیا۔ جی ہاں، آپ کا لاڈلا پوتا واپس آ رہا ہے، اور افسوس کی بات یہ ہے کہ آپ کو کسی نے بتانا بھی گوارا نہیں کیا۔ اشیل خان نے طنزیہ انداز اپناتے ہوئے کہا، اشیل نانو ہے وہ تمہاری، تھوڑا ادب و لحاظ سے بات کیا کرو۔ مریم بی بی نے اسے ڈانٹا تو سر جھٹک گیا۔ میرا جہان آ رہا ہے مریم، میرا جہان۔ وہ ابھی بھی خوشی سے پھولے نہیں سما رہی تھی۔ میرا خیال ہے پورے محلے میں مٹھائی تقسیم کرتے ہیں، آخر کو فاطمہ زہرا کے عظیم الشان شہنشاہ جہان شاہ صاحب آ رہے ہیں نا۔ ایشان نے کھڑے ہوتے پھر سے طنزیہ انداز اپنایا، جبکہ اب کی بار غصے کا عنصر بھی شامل تھا۔ مریم بی بی نے اسے گھور کے دیکھا۔ تمہیں کس نے بتایا کہ جہان واپس آ رہا ہے؟ ہمارے پاس بھی پکی خبریں ہوتی ہیں، مخبر چھوڑے ہوئے ہیں ہم نے۔ آپ آم کھایا کریں، گٹھلیاں نہ گنا کریں، اشیل خان نے سر جھٹکتے ہوئے کہا۔ اور ایک بات اور، آج شاہ مینشن میں نا ایک بہت بڑی پارٹی ارینج کی جا رہی ہے آپ کے پوتے کے آنے کی خوشی میں، لیکن اب میں نے پھر افسوس کیا تو آپ مجھے ڈانٹیں گی، جبکہ یہ حقیقت ہے کہ ہر کوئی وہاں موجود ہوگا، لیکن نہیں ہوگا تو ہم وہاں نہیں ہوں گے۔ وہ غصے سے بولتا باہر نکل گیا۔ فاطمہ بیگم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ آج شاہ مینشن میں پارٹی کر رہے ہیں اور انہیں کسی نے انوائٹ بھی نہیں کیا تھا۔ فاطمہ بیگم افسردہ ہوئیں۔ اماں آپ دل چھوٹا نہ کریں، آپ کو سیدہ خاتون کا پتہ تو ہے کہ وہ کس نیچر کی ہیں، بس اللہ سے اچھی امید رکھیں، اللہ سب کچھ اچھا کرے گا۔ مریم بی بی نے ماں کی ڈھارس بڑھائی۔ تم دیکھنا مریم، اب میرا جہان آ گیا ہے نا تو وہ سب ٹھیک کر دے گا، میری ابرش کو بیاہ کر بھی لے کر جائے گا۔ فاطمہ بیگم یقین بھرے لہجے میں بولیں، جبکہ مریم بی بی صرف آمین ہی کہہ سکیں۔ فاطمہ زہرا کے 2 بچے تھے۔ بڑے بیٹے کا نام نوید شاہ تھا، جبکہ بیٹی مریم شاہ تھی۔ مریم کی شادی اپنی زندگی میں جاوید شاہ اپنے دوست کے بیٹے نواب زادہ ابراہیم خان کے ساتھ طے کر گئے تھے۔ یوں تو شاہ خاندان کی بیٹی خاندان سے باہر نہیں جاتی تھی، لیکن دوستی کی خاطر انہوں نے اپنی بیٹی کو نواب خان کی فیملی میں دے دیا۔ وقت گزر گیا، اللہ نے دونوں کو اولاد جیسی نعمتوں سے نوازا۔ ایک طرف مریم بی بی اور ابراہیم خان کو اللہ نے 2 اولادوں سے نوازا۔ بڑی بیٹی ابرش خان تو اس سے 1 سال چھوٹا اشیل خان تھا، تو دوسری طرف اللہ تعالیٰ نے سیدہ خاتون اور نوید شاہ کو بیٹے جیسی نعمت سے مالا مال کیا تھا۔ سیدہ خاتون شروع سے ہی نکچڑی اور مغرور عورت تھی۔ وہ شاہ مینشن میں صرف اپنا راج چاہتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ ان کی آج تک اپنی ساس سے نہیں بنی تھی، اور ان کی حرکتوں سے تنگ آ کر فاطمہ بیگم اپنی بیٹی کے گھر چلی جاتی۔ اور آخری بار تو اتنی سخت لڑائی ہوئی کہ نوید شاہ اپنی ماں کو اپنی بہن کے گھر چھوڑ آئے۔ اس بات کو بھی تقریباً 3 سال کا عرصہ گزر چکا تھا۔ 3 سال پہلے ان کی جہان سے فون پر جو بات ہوئی، اس میں بھی صرف سلام دعا تک ہی بات رہی، کیونکہ سیدہ خاتون کبھی بھی جہان کا رابطہ اس کی دادی سے نہیں ہونے دیتی تھی۔ وہ اپنے نمبر سے ہی ان کی بات کراتی، اور 2 منٹ سے زیادہ بات بھی نہیں کراتی تھی کہ وہ جہان کو ورگلا نہ دیں، کیونکہ جہان شاہ جب 15 سال کا تھا تو ان کے دادا جاوید شاہ نے اپنی مرضی سے اور اپنی خواہش پر جہان شاہ اور ابرش کا نکاح کر دیا تھا۔ ابرش اس وقت صرف 8 سال کی تھی۔ اس وقت سیدہ خاتون اپنے سسر کے سامنے خاموش ہو گئیں، کیونکہ گھر کا ہر فیصلہ ان کے ہاتھ میں ہوتا تھا۔
اپنے شوہر سے لڑ جھگڑ کر انہوں نے اپنے بیٹے کو باہر ملک کینیڈا بھیج دیا اور تقریباً آج وہ 10 سال بعد واپس لوٹ رہا تھا۔ انہیں پورا یقین تھا کہ وہ اپنے ہونے والے اس نکاح کو بھول چکا ہوگا، لیکن یہ ان کی خام خیالی تھی۔ وہ جہان شاہ تھا، اس کی یادداشت بہت مضبوط تھی، کیونکہ یہ تو وقت نے طے کرنا تھا کہ جیت کس کی ہوتی ہے۔ ویلکم ویلکم مائی سن، سیدہ خاتون نے آگے بڑھ کر جہان شاہ کو گلے سے لگایا۔ اس کی خوبصورتی کے چرچے اس کے آنے سے پہلے ہی پورے خاندان میں مشہور ہو چکے تھے۔ کھڑی مغرور ناک، گرین آئیز، انابی ہونٹ اور دائیں گال پہ پڑتا وہ جان لیوا ڈمپل، وہ واقعی شاہ خاندان کا سب سے خوبصورت مرد تھا۔ کیسی ہیں ماما جان؟ جہان شاہ نے سیدہ خاتون کو گلے سے لگاتے ہوئے محبت سے ان کے ماتھے پہ بوسہ دیا۔ میں بہت خوش ہوں تم آ گئے ہو، سکون محسوس ہو رہا ہے، انہوں نے خوشی سے اپنے بیٹے کی جانب دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ باری باری سب سے ملنے لگا۔ ماما جان، دادو تو دکھائی نہیں دے رہی۔ اس کے سوال پر وہاں موجود سب ایک پل کو چونک گئے۔ سیدہ خاتون نے ایک نظر اپنے شوہر کی جانب دیکھا، جنہوں نے کندھے اچکا کر خود کو اس معاملے سے دور کر لیا۔ بیٹا وہ یہاں نہیں ہیں، وہ لاہور گئی ہیں اپنی بیٹی کے گھر۔ سیدہ خاتون نے بہت ٹھہر کر بات کی۔ ارے ہاں، یاد آیا، سب یہاں موجود ہیں تو پھپھو کی فیملی یہاں کیوں نہیں ہے؟ میرے آنے کے بارے میں آپ نے انہیں نہیں بتایا؟ جہان شاہ کی بار بار سوال پر سیدہ خاتون کے ماتھے پہ بل پڑے۔ ارے بیٹا، اتنے کم وقت میں انہیں بتانے کا موقع ہی نہیں ملا، لیکن بتا دیں گے، تم آؤ اندر چلو نا۔ انیلا بیگم نے بات کو سنبھالتے ہوئے کہا تو ایک پل کو جہان شاہ کے اندر تک سناٹا چھا گیا۔ وہ سب سے پہلے اپنی دادوں کو دیکھنا چاہتا تھا، لیکن وہ وہاں موجود ہی نہیں تھی۔ بہرحال وہ اپنی ماں کی خوشی کی بھی قدر کرتا تھا، اس لیے ان کے ساتھ مل کر کیک کاٹنے لگا۔ ہر طرف تالیوں کی گونج تھی، سبھی کے چہرے کھلکھلا رہے تھے اور تصویریں بنائی جا رہی تھیں۔ ان میں سے کچھ تصاویر کلک ہوتی ہوئی اسی طرح لاہور جا رہی تھیں اشیل خان کے موبائل میں۔ ان تصویروں کو دیکھتے ہوئے اشیل خان کے دل میں مزید نفرت جاگی۔ وہ انتہا کی نفرت کرتا تھا شاہ خاندان سے۔ ہاں، اسے نفرت تھی ان سے، کیونکہ انہوں نے ان کا حق چھینا تھا، ایسا اشیل خان کو لگتا تھا۔ فاطمہ بیگم نے اپنی بہت ساری جائیداد اپنے پوتے کے نام لگا دی، جس وجہ سے اشیل کو اپنی نانوں سے بھی گلے شکوے تھے۔ کیا دیکھ رہے ہو موبائل میں؟ وہ جو اتنے غور سے موبائل میں بزی تھا، ابرش نے اندر آتے ہوئے اشیل سے پوچھا۔ آؤ تم بھی دیکھ لو، بہت زبردست تصویریں ہیں۔ اشیل نے موبائل اس کی جانب کیا تو ایک پل کو ابرش دنگ رہ گئی۔ وہاں موجود اپنی ممانی، ان کی فیملی کو دیکھ کر، ان کی بہن کی فیملی کو دیکھ کر وہ سمجھ گئی تھی کہ کیک کاٹنے والا کوئی اور نہیں جہان تھا۔ یہ ہے وہ جہان جس کے ساتھ آج سے 10 سال پہلے اس کا نکاح ہوا تھا۔ یہ تصویر تمہیں کون سینڈ کر رہا ہے؟ ابرش نے ماتھے پہ بال ڈالتے ہوئے پوچھا۔ ہیں چاہنے والے جو یہ تصویریں بھیجتے رہتے ہیں، وقتاً فوقتاً ملتی رہتی ہیں، اور بہت ساری خبریں بھی ملتی رہتی ہیں تمہارے سسرال کے بارے میں۔ اشیل نے منہ بگاڑ کر کہا۔ چھوڑو ان باتوں کو، میرا خیال ہے ہمیں نہ کل کے بارے میں بات کرنی چاہیے۔ ابرش، جس کا دل بری طرح دکھا تھا، اپنے اندر کے جذبات کو مارتے ہوئے وہ اشیل کو ٹالنے والے انداز میں بولی۔ کل کیا ہے؟ اشیل نے سادہ سے انداز میں اس سے پوچھا۔ بھول گئے؟ کل میری سالگرہ ہے، وہ نہ روٹھے انداز میں بولی۔ اوہ یس، آئی فارگیٹ۔ کیسے منائے تمہاری لاسٹ برتھ ڈے ان نواب ولا؟ وہ شوق ہوا۔ اشیل، ایسا کچھ نہیں ہونا۔ اچھا، آگے بہت ساری سالگرہ میں یہی نواب ولا میں ہی منانے والی ہوں، سمجھے تم؟ اچھا جی، ویسے کل آپ 19 سال کی ہو جائیں گی، تو اس حساب سے آپ کے دلہے راجہ 26 کے ہونے والے ہوں گے، ہے نا؟ اشیل کی بات پہ ابرش نے گہرا سانس خارج کیا۔ اس کی ہر تان آگ کے شاہ خاندان والوں پہ ہی ٹوٹتی تھی۔ وہ سر چھٹکتی وہاں سے اٹھ گئی۔ نہ جانے یہ ہمارے بڑے بچپن میں نکاح کیوں کر دیتے ہیں، بڑے ہو کے پھر بھلے ہی بچے اس کو نبھانا نہ چاہیں، ایک زنجیر ڈال دیتے ہیں، پاؤں میں چاہ کر بھی خود کو چھڑا نہیں پاتے۔ ابرش نے ماتھے پہ بل ڈالے سوچا، وہ جہان شاہ سے کوئی دیوانہ وار محبت نہیں کرتی تھی، لیکن بچپن سے اس کے دل و دماغ میں یہ بٹھا دیا گیا تھا کہ وہ جہان کی ہے۔ مطلب یہ نہیں بولا کہ جہان اس کا ہے، وہ جہان کی ہے۔ اس بات پہ ابرش چڑھتی تھی، غصہ کرتی تھی، لیکن صرف دل ہی دل میں۔ سب کے سامنے وہ کوئی تاثر نہیں دیتی تھی۔ رات کو صحن میں کھلے آسمان کے نیچے چارپائی پہ لیٹے اس کی آنکھوں میں وہ تصویریں بار بار گردش کر رہی تھیں، جن میں جہان شاہ بہت خوش دکھائی دیتا کیک کاٹ رہا تھا۔
ایک طرف سیدہ بیگم تھی تو دوسری طرف ایک لڑکی کھڑی تھی. وہ پیاری لڑکی تھی اور جہاں کو جن نظروں سے دیکھ رہی تھی ایک پل کو ابرش ٹھٹکی ضرور تھی. دل میں میرا شوہر والا جذبہ جاگزیں ہوا. کاش جیسے لڑکی کو یہ کہا جاتا ہے کہ اپنے منکوہ کے علاوہ کسی اور کو نہ سوچنا، کاش ویسے ہی لڑکے کو بھی بولا جاتا کہ وہ اپنی منکوہہ کے علاوہ کسی کو نہ سوچے. وہ ٹھنڈی آہ بھر کے رہ گئی. ابرش آپی. دیوار کی دوسری جانب سے زیبی نے اسے پکارا تو وہ اپنی جگہ سے اٹھی تھی. کیا ہوا آپی؟ آپ کی لائٹ ہے؟ وہ 16 سال کی زیبی انتہا کی معصوم چشمہ درست کرتے ابرش سے پوچھ رہی تھی. ابرش نے پیچھے مڑ کے اندر کمروں کی لائٹس کو دیکھا جو سب جل رہی تھی. زیبی مجھے تو لائٹس آن ہی دکھائی دے رہی ہیں. اچھا پھر ہماری لائٹ ہی خراب ہو گئی ہے شاید. وہ اپنا چشمہ درست کرتی بولی. شاید. کب آ رہا ہے تمہارا میٹرک کا رزلٹ؟ ابرش نے سینے پہ بازو باندھے پوچھا. جی 1 ہفتے بعد. وہ جلدی سے بولی. سپلیز کتنی آئیں گی؟ یہ بھی لگے ہاتھوں بتا ہی دو. اشیل نے باہر آ کے چارپائی پہ بازو پھیلاتے لیٹتے ہوئے پوچھا. کوئی سپلی نہیں آئے گی آپی، انشاءاللہ. آپ نے اتنی محنت کرائی ہے، اللہ ضرور رنگ لائے گا. زیبی نے پورے یقین سے کہا. ساری محنت ابرش آپی نے ہی تو کی ہے. تم نے تو نون ہٹا کے بے بنا کے جو محنت کی ہے نا، اس کا رزلٹ 1 ہفتے بعد آ جانا ہے. اشیل نے اس کو طنز کے تیر صحیح بھگو بھگو کے مارے تھے. ابرش آپی یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں نے تو بہت محنت کی ہے نا، اور میں پاس بھی ہو جاؤں گی. زیبی کو اپنے رزلٹ کی ٹینشن پڑ گئی تھی. ہاں ہاں انشاءاللہ ضرور پاس ہو جاؤ گی. ابرش نے اشیل کو ایک نظر گھورتے ہوئے زیبی سے کہا تو وہ اشیل کو منہ چڑھاتی ہوئی نیچے اتر گئی. کیوں تنگ کرتے رہتے ہو اس کو ہر وقت؟ نہیں آپ خود بتائیں، اس دور میں جہاں بچہ بچہ اتنا چالاک ہے، یہ کہاں سے پیدا ہو گئی؟ وہ واقعی بہت معصوم ہے اشیل. ایسے ہی یار بس کرو تم بھی. اگر اس دنیا میں نا اس جیسے 2-3 معصوم اور پیدا ہو گئے نا تو اس دنیا کی تو خیر ہی نہیں پھر. اشیل نے سر جھٹکتے ہوئے کہا. جی آج کل تم بہت زیادہ نا سانپ اور بچھو نکال رہے ہو منہ سے. خیریت ہے نا؟ ہاں خیریت ہی ہے. خیر چھوڑو، میں نے کل ایک بہت بڑی تو نہیں کیونکہ امیر نہیں ہوں تو چھوٹی سی گیٹ ٹوگیدر پارٹی گھر میں رکھی ہے. تم اپنے کسی دوست کو بلانا چاہو تو بلا سکتی ہو. اشیل نے فراخ دلی سے کہا. اچھا، نوازش بہت بہت آپ کی. آپ نے اتنا میرے بارے میں سوچا. ابرش نے مسکرا کر کہا. وہ دونوں بہن بھائی ایسے ہی تھے، ایک دوسرے کے ساتھ ہی خوشیاں بانٹتے اور ایک دوسرے کے ساتھ ایک دوسرے کا دکھ بھی بانٹتے تھے. یہ تم کیا کہہ رہے ہو جہان؟ تم لاہور کیوں جانا چاہتے ہو؟ اچانک سے جہان نے لاہور جانے کا فیصلہ کیا. اسے اپنی دادوں سے ملنا تھا جو یہاں نہیں تھی، اور کوئی اسے ٹھیک طریقے سے بتا بھی نہیں رہا تھا کہ ان کی واپسی کب ہے. ان سے رابطے کا کوئی ذریعہ بھی نہیں تھا کہ وہ ان سے فون پہ بات کرتا. اس لیے اس نے لاہور جانے کا فیصلہ کیا. ماما جان، مجھے اپنی دادوں سے ہر حال میں ملنا ہے. آپ جانتی ہیں کہ یہاں آ کر میں ان سے نہ ملوں ایسا ناممکن ہے. اور ویسے بھی آپ نے کہا کہ وہ کچھ دنوں کے لیے گئی ہیں تو اچھی بات ہے نا، میں ان سے جا کر مل لیتا ہوں. اس طرح پھپھو سے بھی ملاقات ہو جائے گی اور واپسی پہ میں دادوں کو بھی ساتھ لے آؤں گا. جہان شاہ کے اتنے لمبے اور چوڑے ارادے سن کر سیدہ خاتون کا تو منہ ہی بن گیا. انہیں یقین نہ آیا کہ ان کا بیٹا اس طرح سے ان کے ہاتھ سے نکل جائے گا. تم وہاں نہیں جاؤ گے جہان، سیدہ خاتون نے قطعی انداز میں کہا. لیکن کیوں ماما جان، میں کیوں نہ جاؤں؟ وہ بھی ان کے دوبدو ہوا. کیونکہ یہ میں کہہ رہی ہوں. ہمارا ان کے ساتھ اب کوئی تعلق نہیں ہے. ہم نے ان سے اپنا ہر تعلق توڑ لیا ہے، لہٰذا اب تمہیں بھی ان کے ساتھ کوئی تعلق رکھنے کی ضرورت نہیں ہے. انہوں نے صاف لفظوں میں جہان سے کہا، جس پر جہان کے دماغ میں کافی سوالات نے جنم لیا. ماما جان، میرے لیے میری دادوں سب سے پہلے ہیں. آپ سب سے تعلق توڑ لیں لیکن میں اپنی دادوں کو نہیں چھوڑ سکتا، اس لیے میں وہاں ضرور جاؤں گا اور یہ میرا آخری فیصلہ ہے. جہان یہ کہتے ہوئے وہاں سے لمبے لمبے ڈگ بھرتا اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا. دیکھا آپا، میں نے کہا تھا نا، جہان کو آسان نہ سمجھو، اسے ہلکے میں نہ لو. یہ اپنی اس دادی کے پیچھے ضرور جائے گا اور دیکھ لینا اکیلا نہیں آئے گا، دادی کے ساتھ ساتھ اس کی نواسی کو بھی لے کر آئے گا. انیلا بیگم نے منہ بگاڑ کر حقارت اور نفرت سے کہا. ایسا تو میں کبھی ہونے نہیں دوں گی. وہ یہاں نہیں آئیں گی، کبھی نہیں آ سکتی وہ. سیدہ خاتون غصے سے کہتی ہوئی اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی. بس بولتی ہی رہتی ہیں، کچھ کرتی کیوں نہیں؟ انیلا نے سر جھٹکا. آج ابرش کی کالج سے چھٹی تھی تو اس نے پودوں کے ساتھ وقت گزارنے کا ارادہ کیا.
सारा दिन वो बागीचे में पौधों को साफ करती रही। उनकी अच्छे से तराश खराश करने के बाद अब पौधों को पानी के पाइप लगाकर वो पानी दे रही थी। वो मगन सी अपने काम में मसरूफ थी, जबकि हाथ पैर और चेहरे कपड़े तक मिट्टी में अटे हुए थे। सुबह से शाम हो गई थी, उसने बागीचे का पीछा नहीं छोड़ा था। हालांकि 2 बार मरियम बीबी उसे अंदर बुला चुकी थी, लेकिन आज का दिन उसने अपने पौधों के लिए वक्फ कर दिया था। सारे पौधों को एक तनकीदी निगाह से देखते हुए उसने पानी का पाइप एक तरफ रखते हुए हाथ छाड़े। अब लग रहा है ना नवाब अबरिश खान का बागीचा, वो खुशी से चहकते हुए बोली कि तभी उसे गेट के बाहर से गाड़ी के हॉर्न की आवाज सुनाई दी। थोड़ी देर में ही गेट खुला था और एक बहुत बड़ी गाड़ी अंदर दाखिल हुई। ये किसकी गाड़ी है? वो हैरान होती पलट कर देख रही थी, जबकि अपनी हालत से वो अनजान थी कि इस वक्त उसकी बहुत बुरी हालत हुई है। बड़ी सी ब्लैक करोला से बड़े क्रोफर के साथ जिहान शाह नीचे उतरा। जिहान को अपने सामने देख के एक पल को अबरिश की आंखें फैल गईं। वो वाकई आया था या उसका वहम था? अपने ग्लासेस को उतारता वो मुस्कुराया। अबरिश सामने खड़ी इस वक्त कीचड़ में कमल का फूल ही लग रही थी। जिहान अपने ग्लासेस आंखों से हटाता उसे शौक नजरों से देख रहा था, जबकि अबरिश की नजरें उस पर ऐसी टिकी कि हट ही नहीं रही थी। अरे जिहान, तुम? मरियम बीबी के अचानक आमद पर वो दोनों चौंके। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? जिहान ने आगे बढ़कर उनको सलाम किया तो उन्होंने जिहान को अपने सीने से लगा लिया। मैं अल्लाह का शुक्र बेटा, ठीक ठाक, तुम सुनाओ? अचानक से आगे पता भी नहीं चला। घर में सब कैसे हैं? वो उसका माथा चूमते हुए मोहब्बत से पूछ रही थी। अल्लाह का शुक्र है, वो सब भी ठीक है। मेरी दादो कहाँ है? मुझे दादो से मिलना है। जिहान के लहजे में बेचैनी और मोहब्बत पिन्हा थी। हाँ, वो भी तुम्हारी राह देख रही हैं कब से। आओ अंदर चलें। अबरिश, जल्दी से बेटा खाने का बंदोबस्त करो। अबरिश से कहती वो जिहान को लिए अंदर की जानिब बढ़ गई, जबकि जिहान उसे मुड़कर एक नजर देखना ना भूला। उसकी उस एक नजर में क्या कुछ नहीं था। अबरिश अब फौरन से अपने कमरे की जानिब भागी। सीधा बाथरूम में जाते हुए उसने अपने हुलिये पर निगाह दौड़ाई तो सर पकड़कर बैठ गई। उफ, मैं किस हाल में हूँ। उन्होंने मुझे इस हाल में देख लिया, न जाने क्या मेरे बारे में सोच रहे होंगे। अबरिश इंतहाई परेशान हो गई। खैर, सोचने दो, जो भी सोचते हैं। कौन सा उन्होंने मुझसे शादी करनी है? वो तो वहीं शादी करेंगे जहां उनकी वालिदा मोहतरमा चाहेंगी। अबरिश अब की बार फिर से उससे बदगुमान हुई। अपनी दादो से मिलते हुए जिहान बहुत खुश हो रहा था, जबकि फातिमा बेगम की आंखों से खुशी के आंसू बहते चले जा रहे थे। बहुत इंतजार कराया है जिहान तुमने। ये बूढ़ी आंखें कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। मुझे तो लगा शायद अब मेरे मरने की खबर पे ही तुम आओगे। कैसी बातें कर रही हैं दादी जान? मरे आपके दुश्मन? अभी तो आपको जीना है बहुत ज्यादा, बल्कि आपने मेरी शादी करानी है। अभी आपने अपने पड़पोतों को भी अपनी गोद में खिलाना है। जिहान ने धीरे से उनके कान में घुसते हुए मोहब्बत से कहा। हाँ, अगर तुम्हारी माँ ने तुम्हारी शादी होने दी तो। फातिमा बेगम ने नरूठे अंदाज में कहा। क्या मतलब इस बात का? निकाह हुआ है तो शादी भी होगी ना? यकदम जिहान सीरियस हुआ। हाँ होगी, वहां जहां तुम्हारी माँ चाहती है, फातिमा बेगम ने उसकी जानिब देखते हुए कहा। अच्छा, तो मेरी माँ क्या चाहती है? अब की बार वो मुस्कुराते हुए पूछने लगा। क्यों सैयदा बेगम ने तुम्हें नहीं बताया कि उसकी मर्जी क्या है? दादो, उनकी मर्जी अपनी जगह, लेकिन जो 10 साल पहले तय हुआ था उसे तो कोई फरामोश नहीं कर सकता ना। जिहान की बात पे फातिमा के चेहरे पे मुस्कुराहट उभरी। तुम्हें 10 साल पहले वाला निकाह याद है? दादो, निकाह भी कोई भूलने की चीज है? अब के बालों में हाथ फेरते धीरे से पूछ रहा था। अच्छा, फिर एक वादा दो मुझे, उन्होंने उसकी जानिब देखते हुए कहा, कि ये निकाह का रिश्ता तुम मरते दम तक निभाओगे, मेरी अबरिश को कभी नहीं छोड़ोगे। दो मुझे वादा। एकदम बैठे बिठाए फातिमा बेगम ने जिहान के आगे अपनी हथेली फैलाई। जिहान उन्हें हैरत से देखने लगा। दादो, इसमें वादे की क्या बात है? मैं अपनी आखिरी सांस तक इस रिश्ते को निभाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। मुझ पे भरोसा रखें। वो उनका माथा चूमते हुए उन्हें अपने अल्फाज का यकीन दिला रहा था। फातिमा बेगम के दिल में सुकून सा उतर गया। रात के खाने पर जिहान की मुलाकात अपने फुफ्फा इब्राहिम खान से हुई। सबने बहुत खुशगवार माहौल में खाना खाया। अबरिश उसके बाद जिहान के सामने नहीं आई थी, जबकि अशील ने उससे सिर्फ मुसाफा करना ही मुनासिब समझा। वो वैसे ही उससे खिंचा खिंचा सा था।
جب سے آیا تھا اس کی خوب آؤ بھگت کی جا رہی تھی، جبکہ اشیل کو آج اپنی بہن کی سالگرہ منانے کا موقع بھی نہیں ملا، کیونکہ سب کا دھیان جہان شاہ نے اپنی جانب متوجہ کر لیا تھا۔ اشیل اپنا موڈ ٹھیک کر لو نا ابرش نے اشیل کو چھت پر اکیلے پایا تو اس کے پاس چلی آئی۔ کیا موڈ ٹھیک کروں؟ سارے پلان کا بیڑا گرک کر دیا تمہارے اس پاسٹ کے دولہے نے۔ اشیل، تم بار بار مجھے اس طرح مت کہا کرو، معلوم نہیں اس کا کیا ارادہ ہے کیا نہیں، ایسے کہتے ہو تو پرایا پن محسوس ہوتا ہے۔ ابرش نے گہرا سانس خارج کرتے ہوئے سامنے چاند کی جانب دیکھا جو آج پوری طرح روشن تھا۔ اچھا سوری، تمہیں برا لگا تو؟ اشیل نے فوراً اس کے اداس چہرے کی جانب دیکھتے ہوئے اپنی غلطی مان لی۔ ویسے پارٹی سے زیادہ اچھا تم مجھے کوئی گفٹ دے دیتے، اس کی جانب دیکھتے ہوئے اترا کر کہا۔ گفٹ تو مل گیا تمہیں آج، اتنا کہتے ہی اشیل نے اپنی زبان دانتوں تلے دبائی۔ ابرش نے پھر سے اس کو گھور کر دیکھا۔ تم باز نہیں آؤ گے نا؟ تو اس کی بات پہ اشیل کہا لگا کر ہنس دیا۔ کیا کروں یار، یہ زبان ہی نہیں ٹکتی، حالانکہ 32 دانتوں کے بیچ میں ہے، پھر بھی چلتی رہتی ہے کینچی کی طرح۔ اشیل خود کا خود ہی مذاق بناتے ہوئے سر پہ ہاتھ رکھے ہنس رہا تھا۔ اسی لمحے دیوار پر زیبی نمودار ہوئی۔ ابرش آپی، امی پوچھ رہی ہیں آج آپ کے گھر کون آیا ہے؟ اپنا چشمہ درست کرتے ہوئے اس نے آواز لگائی۔ 2 جواب، تمہارا رشتہ لے کے آئے ہیں کچھ لوگ، راستہ بھٹک کے اس طرف آ نکلے۔ اشیل نے اونچی آواز میں اسے تنگ کرتے ہوئے کہا۔ زیبی اپنا سا منہ لے کر رہ گئی۔ ارے کون رشتہ لے کر آئے ہیں، اور اس کو راستہ نہیں پتا تھا کیا جو وہ آپ کے گھر چلا گیا؟ زیبی نے حیرت سے اپنی آنکھیں پھیلاتے ہوئے کہا۔ اس بیوقوف کو اس کی ماں کیا کھلاتی ہے؟ اشیل نے ابرش کی جانب دیکھتے ہوئے پوچھا۔ چپ رہو، میں بات کرتی ہوں۔ زیبی، فیصل آباد سے ہمارے مہمان آئے ہیں، ٹھیک ہے اپنی امی کو بتا دینا، ابرش نے بہت پیار سے اسے کہا۔ اچھا، تبھی آپ کے گھر سے بہت مزے مزے کی کھانے کی خوشبوئیں آ رہی تھیں۔ زیبی اب اصل مدعے پر آئی۔ لیں پیٹو کہیں کی، اس کو کھانے کی ٹینشن پڑی ہوئی ہے۔ اشیل نے پھر سے لقمہ دیا۔ ابرش آپی، آپ نے تو مجھے اپنی سالگرہ پہ بھی انوائٹ نہیں کیا، میں تو کب سے انتظار کر رہی تھی کہ آپ مجھے آواز لگائیں گی، میں نے تو آپ کے لیے گفٹ بھی لے کر رکھا ہوا تھا۔ اب کی بار اس نے مزید تفصیل سے بات کرتے ہوئے ابرش اور اشیل دونوں کی جانب دیکھا۔ وہ چھت پہ کھڑے تھے، اسی لیے ہم نے سالگرہ کو کینسل کر دیا، ہم نہیں چاہتے کہ تمہارے پیسے ضائع ہوں، اب تم وہ گفٹ سنبھال کے رکھو، اگلی سالگرہ پہ کام آئے گا، ٹھیک ہے؟ اشیل کی بات پہ اس کا منہ پھر سے بن گیا۔ مت تنگ کیا کرو اسے، وہ منہ بنائے دیوار کی اوٹ سے نیچے اتر گئی۔ دیکھا ناراض کر دیا نا اسے، رہنے دیں، 10 منٹ بعد پھر ٹپکی ہوگی۔ کیا بنایا ہے، کیا بنا رہے ہو، خوشبو آ رہی ہے، بلایا کیوں نہیں، فلاں فلاں فلاں، ایشان نے اس کا مذاق بناتے ہوئے کہا۔ ابرش سرنفی میں جھٹک گئی۔ 1 منٹ، مجھے ضروری کال آ رہی ہے، میں سن کر آتا ہوں۔ اشیل کے موبائل پر کسی کی کال آ رہی تھی تو وہ اٹینڈ کرتے سیڑھیاں اترتا ہوا نیچے چلا گیا، جبکہ ابرش پھر سے چاند کو دیکھتی ہوئی گہری سوچ میں ڈوب گئی۔ چاند ہو اور میں، رات کے کسی پہر میں جب تنہائی کے کچھ پل میسر آتے ہیں تب ایک انجانا سا احساس رگ و پے میں اترتا ہے۔ چاند کی پیاری کرنیں جب میرے چہرے پر پڑتی ہیں تب ایک بھلا سا منظر ہر طرف چھا جاتا ہے۔ ایسے پل میں ہوا کا ایک جھونکا جب مجھے چھو کے گزرتا ہے تو کسی کی کمی کا احساس دلاتا ہے، مجھے بے چین کر دیتا ہے۔ ساتھی میری تنہائی کے ہر پل ساتھ رہیں، ہر پل یہ کہیں چاند ہو اور میں ہوں۔ وہ اپنی نظم خود ہی پڑھتی مسکرائی۔ اس کی مسکراہٹ بہت دلکش تھی، جسے چپکے سے اوپر آنے والے جہان شاہ نے بھی دیکھا تھا۔ 10 سال پہلے کی ابرش میں اور اب کی ابرش میں زیادہ فرق نہیں تھا۔ پہلے اس کا قد چھوٹا تھا، بال بھی چھوٹے تھے، لیکن ناک پہ تو ہر وقت غصہ تھا، اور آج کی ابرش بڑی ہو گئی تھی اور خوبصورت بھی ہو گئی تھی، لیکن ناک کا غصہ آج بھی ویسے ہی تھا۔ دھیرے سے اس کے پاس جا کے کھڑا ہوتا وہ اس کی جانب دیکھنے لگا، جو بھی چاند کو کھوئے ہوئے انداز میں دیکھ رہی تھی۔ لگتا ہے چاند سے پرانی دوستی ہے آپ کی؟ اچانک سے اپنے عقب سے مردانہ آواز سنتی وہ چونکی۔ اپنے ساتھ کھڑے جہان کو دیکھ کر وہ حیرت سے آنکھیں پھیلا گئی۔ آپ کب آئے؟
उसने घबरा के इधर उधर देखा, लेकिन अशील कहीं भी नहीं था। जब अब चांद के साथ दिल ही दिल में बातें कर रही थी। अब की बार जिहान ने सामने नजर आते 14वीं के चांद को देखा। बहुत खूबसूरत है ये चांद। अबरीश की खामोशी पर जिहान दोबारा बोला, जी खूबसूरत है, लेकिन इसमें भी दाग है। अबरीश के बात पर जिहान चौंका, लेकिन मेरे चांद में कोई दाग नहीं। वो उसे गहरी निगाहों से देखते हुए बोला। उसकी बात पे अबरीश ने घबराते हुए उसे देखा और फिर रुख फेर गई। वो समझ गई थी वो उसके बारे में बात कर रहा है। काफी रात हो गई है, हमें नीचे जाना चाहिए। अबरीश ने अपना दामन बचाना चाहा और पलट गई, लेकिन एकदम जिहान ने उसका हाथ थामा। उसका दिल 120 की रफ्तार से धड़कने लगा। अबरीश को उम्मीद नहीं थी कि जिहान ऐसे उसका हाथ थाम लेगा। मेरा हाथ छोड़ें जिहान, अबरीश ने सख्त लहजे में कहा। हाथ छोड़ने के लिए नहीं पकड़ा अबरीश, और वैसे भी तुम्हें छूने का हक रखता हूं। जिहान की बात पे अबरीश के माथे पे बल पड़े। वो झटके से अपना हाथ छुड़ा गए। जी, 10 साल बाद आपको याद आया है कि अबरीश नाम की एक लड़की लाहौर में बसती है जिस पर आप अपना हक रखते हैं, है ना? अबरीश के तंज पे जिहान भी संजीदा होते हुए उसकी जानिब देखने लगा। इन 10 सालों में एक दिन भी नहीं भूला मैं। मेरी जान, तुम मेरी मनकूहा हो, हमेशा रहोगी। जिहान ने दिल से कहा, वेरी गुड, बहुत सही जा रहे हैं आप। मनकूहा हूं और मनकूहा ही रहूंगी, क्योंकि शादी तो आपने करनी नहीं। अबरीश ने अपनी बात अधूरी छोड़ दी। क्या कहना चाह रही हो तुम? उसकी बात पे जिहान के माथे पे बल पड़े। वही जो सच है। आप मुझे अपने साथ बांध के रखना चाहते हैं, जबकि हकीकत में आप खुद आजाद रहना चाहते हैं। जिससे चाहे शादी करें, आपको कौन है रोकने वाला? लेकिन अबरीश, आपके नाम पे सारी जिंदगी इस तहलीज पे बैठी रहेगी। ना आप उसको रुखसत करके लेके जाएंगे और ना ही आप आजाद करेंगे। अबरीश के तल्ख अल्फाज पे एक पल को जिहां उसे गुस्से से देखने लगा। वो उससे अच्छी खासी छोटी थी, लेकिन उसकी जुबान की तेजी देखता वो दंग रह गया। तुम्हें किसने कहा कि मैं तुम्हें रुखसत करके नहीं ले जाऊंगा? उसके अल्फाज पे अबरीश का दिल धड़का। जो दिखाई दे रहा है वही कहा है। अबरीश के दिल में बदगुमानी जड़ पकड़ चुकी थी, इसलिए अब वो जिहान पर यकीन नहीं कर सकती थी। लेकिन मुझे तो कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा कि मैं तुम्हें छोड़ूंगा। जिहान का लहजा तेज हुआ। छोड़ेंगे नहीं तो अपनाएंगे भी तो नहीं ना? बेख्तियार अबरीश की जुबान से फिर से फिसला और साथ ही उसे अपनी गलती का एहसास हुआ, तो उसने होंठों को दांतों के नीचे दबाया। अपनाने ही आया हूं। मेरी जान, बेफिक्र रहो। जैसे तुम मेरी हो ना, वैसे जिहान भी सिर्फ तुम्हारा है। ट्रस्ट मी। जिहान उसके मुकाबले आता 1 इंच के फासले पर खड़ा होता उसे अपनी मोहब्बत का यकीन दिला रहा था। अबरीश ने पलके उठाते हुए हैरत से उसकी जानिब देखा। उसे लगा उसकी समात ने कुछ गलत सुना है, लेकिन सामने खड़े शख्स के चेहरे पे मुस्कुराहट भी थी और एक यकीन भी था कि अबरीश भी उस पे यकीन करने लगी। आप क्या कह रहे हैं? अबरीश ने पलकें झपकते हुए उससे पूछा। यही कि अबरीश, तैयारी कर लो, बहुत जल्द तुम्हें रुखसत करके यहां से लेके जा रहा हूं। वो जरा सा झुककर उसे कहता उसके चेहरे पे हल्की सी फौंक मार गया। अबरीश ने लरस कर अपनी आंखें मैच ली। क्या एहसास था, क्या जज्बा था जिसे वो कोई नाम नहीं दे पा रही थी, लेकिन सब कुछ अच्छा लग रहा था। सामने खड़े शख्स के साथ उसे अच्छा लग रहा था। हाँ, शायद वो यही चाहती थी, मोहब्बत भरा यकीन। अबरीश, वो जो बिना पलक झपके जहान की आंखों में देखे जा रही थी। जिहान मोहब्बतों का एक जहान आबाद किए था। अपने पीछे अशील की आवाज सुनती वो चौंकी और मुड़ी। अशील की आंखों में नापसंदीदगी वाज़े थी। माथे पे गहरे बाल नजर आए। रात बहुत हो गई है, आ जाओ नीचे चलें, अशील ने जिहान को देखते स्पार्ट अंदाज में कहा। तो अबरीश एक नजर जिहान को देखती अशील के पास से गुजरती नीचे उतर गई। अशील काटदार नजरों से जिहान को देखने लगा, जबकि जिहान अपनी पैंट की पॉकेट्स में हाथ डाले अशील को मुस्कुरा के देख रहा था। कैसे मुमकिन है ये बताएं मुझे? जिहान बिना किसी को बताए इन्फॉर्म किए लाहौर के लिए निकल गया। आपने उसे रोका क्यों नहीं? सैयदा खातून इस वक्त पूरे शाह मेंशन में शोर शराबा डाले हुए थी। नवीद शाह सर पकड़ के बैठे थे। उनका बेटा और उनकी बीवी एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल आते हुए अपनी अपनी बात पे डटे हुए थे।
مجھے نہیں پتا وہ کب نکلا۔ وہاں پہنچ کر اس نے مجھے اطلاع دی کہ وہ لاہور پہنچ گیا ہے اور زیادہ بڑی بات نہیں ہے جو شور کریں۔ اس نے کہا ہے کہ 2 دن رہ کر وہ واپس آ جائے گا۔ نوید شاہ نے سیدہ خاتون کو مزید ڈیٹیلز دیں۔ 2 دن رک کر وہ وہاں کیا کرے گا؟ اس کو صرف اپنی دادی سے ملنا تھا، ملتا اور واپس آ جاتا۔ اس کو وہاں رات بھی رہنے کی کیا ضرورت تھی؟ ان کا گھر دیکھا ہے آپ نے؟ کسی کمرے میں AC تک نہیں۔ وہ بغیر AC کے کیسے رہے گا وہاں؟ سیدہ خاتون کو بیٹے کی فکر ہوئی۔ رہ رہا ہے تو رہنے دیں، وہ اس کی پھپھو کا گھر ہے۔ اگر وہاں خوشی سے رہ رہا ہے تو آپ اس بات کا مدعا بنا کر لڑائی مت کیجیے گا، ورنہ بیٹا ہاتھ سے نکل بھی سکتا ہے۔ نوید شاہ نے سیدہ خاتون کو وارن کیا۔ ایسے کیسے نکل سکتا ہے؟ میرا بیٹا ہے اور میرا ہی رہے گا۔ جو میں چاہوں گی وہی ہوگا، سنا آپ نے؟ اور فون کریں اور اسے بلائیں واپس۔ سیدہ خاتون تیز آواز میں بولی۔ آپ کے پاس بھی فون نمبر ہے اپنے بیٹے کا، آپ انہیں کال کریں، مجھے ایک آن لائن میٹنگ اٹینڈ کرنی ہے، بعد میں بات کرتا ہوں۔ وہ اٹھتے ہوئے اسٹڈی روم کی جانب بڑھ گئے، جبکہ سیدہ خاتون اندر ہی اندر پیچوتاب کھاتی رہ گئی۔ مریم بی بی جو کچھ مرضی کر لو، میرا بیٹا تمہاری بیٹی کو کبھی بھی رخصت کر کے یہاں نہیں لائے گا۔ وہ پکا ارادہ کیے بیٹھی تھی اور اپنی بہن کے ساتھ مل کر صبح ہی وہ اپنی سوچ کو عملی جامہ پہنانے والی تھی۔ بیٹا تم سوچ سمجھ کے بات کرو، کہنے کو تو سب کچھ ہو سکتا ہے لیکن ماں باپ کے بنا تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا نا، اور تمہاری ماما وہ تو اس رشتے سے بالکل بھی راضی نہیں ہے۔ ابراہیم خان نے دھیمے لہجے میں جہاں سے اس کی بات سنتے تفصیل سے بات کرنے کا ارادہ کیا۔ جانتا ہوں اس وقت جو حالات چل رہے ہیں اس میں یہ بات کرنا مناسب نہیں، لیکن پھر بھی انکل میری دادوں کو میں واپس لے جانا چاہتا ہوں۔ جہان شاہ کی بات پہ ابراہیم خان نے سوالیہ نظروں سے اپنی بیوی اور ساس دونوں کو دیکھا، جن کے چہرے کے تاثرات صاف بتا رہے تھے کہ وہ جہان شاہ کی بات پہ راضی نہیں ہیں۔ جہان بیٹا، میرا خیال ہے کہ یہ بڑوں کی بات ہے، آپ اس میں نہ ہی پڑیں تو اچھا ہے۔ 3 سال سے وہ یہیں موجود ہیں اور وہ یہاں خوش ہیں، مطمئن ہیں، ان کی ہر ضرورت کا خیال رکھا جاتا ہے، تو ان کو یہیں رہنے دیں۔ آپ آ کر مل لیا کرنا ان سے، لیکن کوئی مجھے یہ بتائے گا کہ آخر ایسی کیا بات ہوئی کہ دادوں نے گھر چھوڑ دیا؟ جہان شاہ کا لہجہ تیز ہوا۔ وہ اس کی دادوں تھی، وہ کیسے سب مل کر انہیں اس سے جدا کر سکتے تھے؟ بیٹا بہتر ہوتا یہ تو اپنی ماں سے پوچھتے آپ، جو نہیں چاہتی میں وہاں رہوں، اور میں یہاں بہت خوش ہوں، سب میرا بہت اچھے سے خیال رکھتے ہیں، میں خود بھی اب وہاں نہیں جانا چاہتی۔ فاطمہ بیگم نے جواب دیتے ہوئے ساری باتیں ہی ختم کر دی۔ اگر آپ نہیں جائیں گی تو پھر میری بارات میں نہیں آئیں گی۔ آج آپ نہیں جا رہی، کل آپ کہیں گی کہ میری نواسی بھی اس گھر میں نہیں جائے گی، یہ سلسلہ کیسے آگے چلے گا پھر؟ جہان نے ماتھا مسلتے ہوئے پوچھا۔ کیا مطلب؟ تم اپنے رشتے کی بات کر رہی ہو؟ ابراہیم خان نے چونکتے ہوئے پوچھا۔ بالکل، میری امانت ہے آپ کے پاس، ابرش کو میں رخصت کر کے اسی گھر میں لے کر جاؤں گا انکل، اور میرا خیال ہے دادوں کو بارات کے ساتھ آنا چاہیے۔ کیوں دادو؟ جہان کی بات پہ فاطمہ کے چہرے پہ مسکراہٹ پھیل گئی۔ اگر ایسی بات ہے تو پھر میں راضی ہوں جانے کے لیے۔ فاطمہ بیگم نے فوراً سے اپنا ارادہ بدلا۔ مریم بی بی نے شاکی نظروں سے دیکھا کہ کیسے فوراً پینترا بدل لیا ان کی امی نے۔ یہ ہوئی نا بات۔ جہان شاہ نے خوشی سے انہیں اپنے گلے سے لگایا۔ لیکن بیٹا دھیان رکھنا، مجھے نہیں لگتا کہ تمہاری ماما تمہاری دادوں کو ایکسپٹ کریں گی۔ ابراہیم خان نے سوچتے ہوئے کہا۔ ایکسپٹ بھی کریں گی اور بارات کے ساتھ بھی آئیں گی۔ آپ ریڈی رہیں، اب میں زیادہ دیر انتظار نہیں کروں گا۔ جہان نے ان کے کندھے پہ ہاتھ رکھتے ہوئے مضبوط لہجے میں کہا تو ابراہیم خان اس کے لہجے کی مضبوطی دیکھتے ہوئے اس بات میں سر ہلا گئے۔ فاطمہ بیگم کا بیگ ابرش نے تیار کر دیا تھا، جبکہ اس کی آنکھوں میں ڈھیروں آنسو تھے۔ آپ مت جائیں نا دادو، آپ کے بغیر ہم اداس ہو جائیں گے۔ لہجے میں اداسی تھی۔ بیٹا دل تو میرا بھی نہیں ہے کہ وہاں جاؤں، لیکن تمہاری خاطر جانا پڑے گا۔ تمہیں وہاں رخصت ہو کر جانا ہے، اس لیے میرا وہاں تم سے پہلے جانا ضروری ہے۔ بے فکر رہو، تمہاری دادوں کا خیال رکھنے والا جہان ہے نا، کچھ نہیں ہوگا۔ آپ وعدہ کریں آپ روز مجھ سے فون پہ بات کریں گی؟ ابرش نے ان کے ہاتھ تھامتے ہوئے محبت بھرے لہجے میں کہا۔ ہاں میری جان، روز کروں گی، اور فکر نہیں کرنا، بس اب تیاری کرو،
तुम्हें अपने घर का होता हुआ देख लूं तो एक सुकून सा महसूस करूंगी। उन्होंने अब्रिश को अपने सीने से लगाया। अब्रिश आसूदा सा मुस्कुराई। उसे भी जिहान से बहुत उम्मीदें वाबस्ता हो गई थी। उसका भी दिल चाह रहा था कि जिहान बारात लेकर आए और उसे दुल्हन बना के रुखसत करके ले जाए। हाँ, वो उसे पसंद करने लगी थी, ये उसके दिल ने तस्लीम कर लिया। ये क्या है? अचानक से जिहान उसके कमरे में आया और उसकी जानिब एक रैप किया हुआ गिफ्ट बढ़ाया तो वह हैरानी से उसकी जानिब देखने लगी। यार, मुझे आइडिया नहीं था, कल तुम्हारी बर्थडे थी तो ऐसे ही आज तुम्हारे लिए ये खरीद लिया। मालूम नहीं तुम्हें अच्छा लगेगा या नहीं। आपने खरीदा है तो अच्छा ही होगा, अब्रिश ने पलकें झुकाते हुए कहा। खोल कर देखोगी नहीं? जिहान की नजरें उसके चेहरे का तवाफ कर रही थी। अब्रिश ने इस बात में सर हिलाते हुए उस गिफ्ट को खोला तो उसमें से एक बहुत प्यारा ब्रेसलेट निकला। वाओ, ये तो बहुत प्यारा है। वो नाजुक सा ब्रेसलेट अब्रिश को बहुत पसंद आया। क्या ये मैं तुम्हें पहना सकता हूँ? जिहान उसकी आंखों में देखते हुए इजाजत मांग रहा था। अब्रिश ने वो ब्रेसलेट उसकी जानिब बढ़ा दिया। जिहान ने उसकी नाजुक कलाई में ब्रेसलेट पहनाते हुए धीरे से उसका हाथ थामा। अब्रिश, मैं बहुत बड़े वादे करके नहीं जा रहा, लेकिन इतना यकीन दिलाता हूं कि बहुत जल्द यहां से रुखसत करके तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा, क्योंकि तुम्हें देखने के बाद अब तुम्हें चाहने का दिल करता है। तुमसे निकाह हुआ है, तुम मेरी महरम हो, अपने पास ले जाकर ढेर सारा प्यार करना चाहता हूँ। उसकी बातों पे अब्रिश की पलकें लरजीं, जबकि लब खामोश ही रहे। तुम कुछ नहीं कहोगी? शायद जहां भी उसके मुंह से इजहार मोहब्बत सुनना चाहता था, लेकिन अब्रिश का फिलहाल कोई मूड नहीं था उसको ये खुशी देने का। मैं आपका इंतजार करूंगी, वो इतना ही कह सकी और अपना हाथ पीछे खींच लिया। जिहान के लिए इतना ही बहुत था। शाह मेंशन में जहान अपनी दादों के साथ दाखिल हुआ तो सामने ही सैयदा खातून खड़ी हुई थी। सास को देखकर उनके चेहरे पे 12 बज गए। देख लो मियाँ, अपनी माँ के चेहरे के तासुरात। 3 साल बाद घर आ रही हूँ और मूड कितना खराब कर रही है, फातिमा बेगम ने सरगोशी के अंदाज में जिहान से कहा। जिहान, ये क्या तरीका है? किससे पूछकर तुम लाहौर गए थे? उन्होंने अपनी सास से सलाम करने की बजाय सीधा अपने बेटे से सवाल जवाब का सिलसिला शुरू कर दिया। मामा जान, दादो भी साथ हैं। जिहान ने उनका ध्यान फातिमा बेगम की जानिब दिलाया तो वो मुंह बना गई। जानती हूँ, देख चुकी हूँ, मेरी बात का जवाब दो तुम। वो अपनी बात पे कायम थी। मामा जान, वो मेरी फुफ्फो का घर है और मेरा ससुराल भी। मैं दादो को लेने गया था वहां पर। जिहान ने संजीदगी से कहा। ठीक है, मैं तुम्हारी बात मान लेती हूँ। अब तुम एक बात मेरी भी सुन लो। मैंने तुम्हारा रिश्ता अनिला की बेटी अम्बरीन से तय कर दिया है और 2 दिन बाद तुम्हारी उसके साथ मंगनी और 1 हफ्ते बाद शादी है। उम्मीद करती हूँ तुम मुझे मायूस नहीं करोगे। सैयदा खातून की बात पे जिहान के लब भींचे। ममा, आप जानती हैं कि मेरा निकाह हो चुका है और अब आप ये मंगनी का नया शोशा छोड़ रही हैं। आपको नहीं लगता ये बात गलत है? जिहान ने संजीदगी से माँ की जानिब देखते कहा। कौन सा निकाह? कैसा निकाह? मेरी बात सुनो जिहान, वो बचपन की बातें थी और उस वक्त तो तुम इतने बड़े नहीं थे कि इस बात को सोचो। भूल जाओ उस निकाह को, कोई वैल्यू नहीं है उसकी, उन्होंने कतई अंदाज में कहा। मामा जान, आपकी नजर में कोई वैल्यू नहीं होगी, लेकिन मेरे लिए मेरा निकाह बहुत अहम है, चाहे वो 15 साल की उम्र में ही क्यों ना हुआ हो। जिहान शाह ने साफ लफ्जों में अपनी माँ को अपना फैसला सुनाया और फातिमा बेगम को लिए अंदर की जानिब फड़ गया। उसे अपनी मामा से ये उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी कि वो उसकी दादों को देखकर सलाम तक नहीं करेंगी। देख लिया क्या हालात हैं तुम्हारी अम्मी के, सलाम तक करना उसने गवारा नहीं किया। आप इग्नोर करें, क्योंकि होगा वही जो मैं चाहता हूं, लेकिन मुझे नहीं लगता सैयदा तुम्हारी शादी के लिए राजी होगी। वो कभी भी अब्रिश को अपनी बहू के रूप में कबूल नहीं करेगी। मुझे नहीं पता मामा ये सब कुछ क्यों कर रही हैं, लेकिन ये बात तो तय है कि अब्रिश को मैं कभी नहीं छोड़ सकता। नेवर फॉर एवर, वो मजबूत अंदाज में कहता वहां से बाहर निकल गया। घर में एक सर्द सी जंग छिड़ गई थी। एक तरफ सैयदा खातून जिहान शाह की मंगनी अनीला की बेटी अम्बरीन से करना चाहती थी, तो वहीं जिहान शाह अपनी मनकूहा अब्रिश खान को अपने घर लाना चाहता था। दोनों ही माँ बेटा इस वक्त पूरी तरह एक दूसरे के खिलाफ खड़े थे। ऐसे में नवीद शाह और फातिमा बेगम बुरी तरह उन दोनों के बीच में पिस रहे थे। नवीद शाह, आप अपने बेटे से कह दें कि आखिरी फैसला इस घर में मेरा ही होता है।
بابا جان آپ ماما جان سے کہہ دیں کہ ہر فیصلہ ان کا سر آنکھوں پہ، لیکن میں اپنی ابریش کو نہیں چھوڑ سکتا اور میری کمٹمنٹ ہے اس کے ساتھ جسے میں چاہ کر بھی نہیں توڑ سکتا، اس لیے ان کو میری بات ماننی پڑے گی۔ ناشتے کی ٹیبل پہ اس وقت پھر سے سر جنگ چھڑ چکی تھی، دونوں ہی ہار ماننے کو تیار نہیں تھے۔ ٹھیک ہے اگر ایسے ہے تو ایسے ہی صحیح، میں بھی دیکھتی ہوں تم کیسے لے کر آتے ہو ابریش کو اس گھر میں، وہ بھی میری اجازت کے بغیر۔ سیدہ خاتون غصے سے اٹھتے ہوئے وہاں سے واک آؤٹ کر گئیں، جبکہ جہان شاہ نے سختی سے اپنی آنکھیں میچے سر جھٹکا تھا۔ آپا میں آپ کو بتا رہی ہوں جو میں نے آپ کو پلان بتایا ہے نا اس کے مطابق آپ کام کریں تو ہی جہان ابریش کا پیچھا چھوڑے گا، ورنہ آپ کو ہی ہار ماننی پڑے گی۔ دیکھ لو انیلا کہیں کوئی گڑبڑ نہ ہو جائے۔ سیدہ خاتون تھوڑا گھبرا گئی۔ انیلا کی پلاننگ تو بہت اچھی تھی لیکن ذرا سی بھی چوک ہو جاتی تو انہیں لینے کے دینے پڑ جاتے۔ ارے آپ فکر نہ کریں، میں نے امبرین کو سب کچھ سمجھا دیا ہے، وہ ویسا ہی کرے گی جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے۔ اس کے بعد جہان کو مجبوراً ہی صحیح امبرین سے شادی کرنی پڑے گی، انیلا بیگم نے شیطانی دماغ چلاتے ہوئے کہا تو سیدہ خاتون پرسوچ انداز میں سر اس بات میں ہلا گئے۔ کیا ہوا، کیوں چلا رہی ہو اتنا؟ امبرین کے کمرے کے باہر سے گزرتے ہوئے اندر سے اس کے چلانے کی آواز سنتا بے اختیار جہان اندر کی جانب بڑھا۔ وہ اندر کاکروچ ہے، کاکروچ، امبرین چلاتے ہوئے اس کے سینے سے جا لگی۔ کیا بےہودگی ہے، دور ہٹو۔ جہان کو وہاں پر اس طرح اندر جانا مناسب نہ لگا اور انہی قدموں واپس پلٹ گیا، لیکن شاید تب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ امبرین نے اسے واپس پیچھے کی جانب کھینچا اور وہ بستر پہ جا گرا۔ وہ اچانک اس افتاد کے لیے تیار نہیں تھا۔ اسے گراتے ہی امبرین خود بھی اس کے اوپر گری۔ آئی لو یو جہان، بہت پیار کرتی ہوں میں تم سے، پلیز مجھ سے دور مت جاؤ، امبرین نے اس کے گلے میں باہیں ڈالتے ہوئے محبت پاش لہجے میں کہا۔ جہان نے اس کے بازو اپنے گلے سے ہٹاتے غصے سے اسے پیچھے کی جانب دھکا دیا۔ اس سے پہلے کہ وہ بستر سے اٹھتا دروازہ کھلا اور امبرین اور انیلا بیگم سیدہ خاتون دونوں اندر داخل ہوئیں۔ امبرین نے رونا شروع کر دیا۔ ماما ماما، وہ سیدھا اور روتے ہوئے سیدھا ماں کے گلے سے جا لگی۔ یہ سب کیا ہے جہان؟ ایک طرف تو تم کہہ رہے تھے کہ تمہیں ابریش کو رخصت کرانا ہے اور دوسری طرف تم امبرین کے ساتھ۔ چھی، افسوس ہو رہا ہے مجھے، سیدہ خاتون نے اپنے بیٹے کو لتاڑتے ہوئے کہا۔ ماما آپ کو لگتا ہے کہ میں نے اس کے ساتھ کچھ غلط کیا ہے؟ جہان جارحانہ انداز میں آگے بڑھا، جبکہ امبرین اس کے غصے سے ڈرتے اپنی ماں کے پیچھے چھپ گئی۔ کر دیتے اگر ہم وقت پر نہ پہنچتے تو، انیلا بیگم نے طنزی انداز میں کہا۔ کرنا ہوتا نا تو کب کا کر چکا ہوتا، لیکن آپ کی بیٹی کو چھونا تو دور کی بات اس کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتا۔ جہان نے ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے غصے سے کہا۔ انیلا بیگم نے شکایتی انداز میں اپنی بہن کی جانب دیکھا۔ جہان تم نے جو کیا بہت غلط کیا، اب تمہیں اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ میری بیٹی سے کون شادی کرے گا اب؟ جہان تم نے اچھا نہیں کیا، تم نے میری عزت پہ ہاتھ ڈالا ہے۔ انیلا بیگم نے اپنا بینڈ ڈالنا شروع کر دیا۔ آپ کو لگتا ہے کہ میں بیوقوف ہوں؟ آپ کی بیٹی جو میرے ساتھ سازش کا کھیل کھیل رہی ہے نا، میں بہت اچھے سے جانتا ہوں۔ بہتر ہوگا ان حرکتوں سے باز آ جائیں، کیونکہ آپ چاہے جو مرضی کر لیں مجھے ٹریپ نہیں کر سکتی۔ میں جہان شاہ ہوں، ولید شاہ نہیں۔ طنزی الفاظ بولتا ہوا وہ باہر نکلتا چلا گیا۔ ہائے آپا، یہ کیا کہہ کے گیا ہے؟ کہا تھا نا میں نے سب کچھ بنا بنایا پھر الٹا پڑ جائے گا، دیکھ لو اس کو، سب پتا ہے۔ سیدہ غصے سے بہن کو بولتی باہر نکل گئی۔ اب انہیں اپنے بیٹے کو کسی طرح کچھ بھی کر کے قابو میں کرنا تھا۔ ظاہری بات ہے اگر وہ ان کے ہاتھ سے نکل جاتا تو ان کا تو سب کچھ ختم ہو جاتا، کیونکہ رات ہی نوید شاہ نے انہیں صاف لفظوں میں بتا دیا تھا کہ جہان شاہ نے دھمکی دی ہے اگر اس کی شادی ابریش سے نہ کروائی گئی تو وہ یہ گھر چھوڑ کر چلا جائے گا۔ اب اپنے بیٹے کی خاطر انہیں ابریش کو بھی قبول کرنا پڑا تھا۔ ان کے ہاں کرنے کی دیر تھی کہ دونوں طرف شادی کی تیاریاں شروع ہو گئیں، پورے دل کے ساتھ ہی صحیح، لیکن اپنے بیٹے کی خوشی میں سیدہ خاتون بالآخر شامل ہو گئیں۔ بارات جانے کے لیے تیار کھڑی تھی، لیکن سیدہ خاتون کا چہرہ بالکل سپاٹ تھا۔ جہان نے ان کے قریب آتے ہوئے ان کے ہاتھ تھامے۔ ماما جان، ابریش میری خوشی ہے، اگر آپ اس شادی کے لیے راضی ہو ہی گئی ہیں تو میری آپ سے درخواست ہے دل سے اس رشتے کو قبول کریں، کیونکہ ابریش کے علاوہ جہان شاہ کسی کا نہیں ہو سکتا۔ جہان نے صاف لفظوں میں ابریش سے محبت کا اظہار کیا جو سیدہ خاتون کو کافی کچھ سوچنے پر مجبور کر گیا۔ میں راضی ہوں دل سے جہان، چلو دیر ہو رہی ہے، چلتے ہیں، سیدہ خاتون نے اس کے چہرے پہ پیار دیتے ہوئے کہا۔
بارات فیصل آباد سے لاہور کی جانب گامزن ہوئی، جہاں بہت عمدہ طریقے سے بارات کا استقبال کیا گیا۔ ابرش دلہن بنی پرستان سے اترتی پری لگ رہی تھی۔ جہان شاہ کی نظریں بھٹک بھٹک کر اس کی جانب اٹھ رہی تھیں۔ سیدہ خاتون کا اسپاٹ انداز سبھی نے وہاں محسوس کیا، لیکن وہ اس شادی کے لیے راضی ہو گئی۔ سب کے لیے یہی بہت غنیمت تھا۔ شاہ مینشن میں ابرش کا استقبال بہت شاندار طریقے سے کیا گیا، لیکن سیدہ خاتون کسی بھی رسم میں شامل نہ ہوئی۔ تمام رسموں کے بعد ابرش کو جہان شاہ کے کمرے میں پہنچا دیا گیا۔ جہان اپنے کمرے میں جانے کے بجائے اپنی ماں کے پاس آیا اور پھر سے ان کے پاس بیٹھتے ہوئے ان کے ہاتھوں کو چومنے لگا۔ اماں جان، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے میری زندگی کی سب سے بڑی خوشی دی ہے۔ وہ دل سے ان کا شکریہ ادا کر رہا تھا۔ سیدہ خاتون زیر لب مسکرائیں، میں آپ کو کبھی کسی موقع پر ناراض نہیں کروں گا ماما جان، اور یقیناً آپ ایک دن فخر کریں گی کہ ابرش آپ کی بہو ہے، یہ میرا آپ سے وعدہ ہے۔ وہ ان کے ماتھے پہ بوسہ دیتا ہوا کمرے سے نکلتا، کوریڈور سے گزرتا اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ دروازہ کھولا تو سامنے ہی بستر کے درمیان میں لہنگا پھیلائے وہ کم سن دلہن اس کے انتظار میں بیٹھی نظر آئی۔ جہان شاہ نے دھیرے سے دروازہ لاک کرتے ہوئے اس کی جانب پیش قدمی کی۔ اس کے پاس بیٹھتے ہوئے وہ اسے یکٹک دیکھنے لگا۔ اس کا دیکھنا اب ابرش کے دل پہ گراں گزر رہا تھا۔ بار بار پلکیں اٹھاتی جھکاتی وہ جہان کے دیکھنے پہ عجیب جذبے کا شکار ہو رہی تھی۔ پھر تنگ آ کر اس نے جہان کی آنکھوں کے آگے اپنی دونوں ہتھیلیاں جما دی۔ جہان کے چہرے کو مسکراہٹ نے چھوا۔ آپ ایسے دیکھیں گے تو مجھے شرم آئے گی نا، پلیز۔ ابرش نے جہان سے شرماتے ہوئے کہا، تمہیں شرمانا بھی چاہیے جانے من، شرم آئے گی تو ہی بات آگے بڑھے گی نا۔ جہان نے شرارت سے اسے دیکھتے ہوئے کہا، تو وہ بری طرح شرما گئی۔ آپ نے میرے لیے سٹینڈ لیا، میں جانتی ہوں کافی مشکل ٹاسک تھا یہ۔ وہ سر جھکائے بولی، ہاں کافی مشکل ٹاسک تھا، انعام بھی بڑا ہونا چاہیے۔ وہ اس کی ہاں میں ہاں ملاتا مسکرا کے بولا، کیسا انعام؟ وہ حیرانی سے اسے دیکھتے پوچھنے لگی۔ تو وہ ذرا سا اس کے قریب ہوتا جھکا، انعام میں مجھے ابرش چاہیے، پوری کی پوری۔ اس کی معنی خیز بات پہ ابرش کے چہرے پہ شرم و حیا کے رنگ بکھرے تھے۔ بولو، ملے گی؟ اس نے اصرار کرتے پوچھا۔ وہ مزید سر جھکا گئی۔ یار بتاؤ نا، بنا تمہاری اجازت کے تمہیں چھونا نہیں چاہتا۔ وہ دل پہ بند باندھتا اب تھکنے لگا تھا۔ جہان، آپ کے پاس ہوں، آپ کے روم میں، اس سے بڑھ کر آپ کو کیا چاہیے؟ ابرش نے حیرانی سے پوچھا۔ تمہاری قربت۔ وہ اس کے چہرے پہ جھکتا، دھیرے سے اس کا سر تکیے پہ رکھتا، لیکن اس کی پلکوں کا لرزنا جہان بغور دیکھ رہا تھا۔ اس کی لرزتی پلکوں کو دیکھتا جہان اور ہی دنیا میں کھو گیا۔ یو آر سو بیوٹیفل۔ اس کے کان کے قریب ہوتے وہ دھیرے سے سرگوشی کر گیا۔ دھیرے دھیرے اس کی گستاخیاں اور بے باکیاں بڑھتی جا رہی تھیں۔ ابرش اس کی باہوں میں بکھرتی چلی جا رہی تھی، جبکہ وہ بہت محبت سے اسے سمیٹ رہا تھا۔ دور کہیں 14ویں کا چاند بھی ان کے ملن کی آج کی رات پہ مسکرا رہا تھا۔ صبح فجر کی نماز ابرش نے جہاں کی امامت میں پڑھی۔ دونوں کے ہاتھ دعا کے لیے بلند ہوئے تو اللہ کا شکر ادا کرتے اپنے لیے نیک اور صالح اولاد کو مانگا۔ ابر، دعا مانگتے جائے نماز اٹھاتے جہاں نے اسے پکارا۔ جی۔ وہ اس کی جانب پلٹی۔ اس نماز کا میں نے بہت بے صبری سے انتظار کیا تھا۔ آج وہ خواہش پوری ہو گئی۔ جہاں نے اس کے ماتھے پہ لب رکھے تو وہ پرسکون انداز میں مسکرا دی۔ میرے لیے تو یہ سب ایک معجزہ ہے جہان، مجھے تو اب بھی یقین نہیں آ رہا، ہماری شادی ہو گئی ہے۔ اس کی بات پہ جہان نے اسے معنی خیزی سے دیکھا۔ کیا مطلب؟ رات کو کوئی کسر رہ گئی تھی جو تمہیں ہماری شادی کی فیلنگز نہیں آ رہی؟ اس کے برجستہ پوچھنے پہ ابرش بے ساختہ خفت کا شکار ہوئی۔ جہان، آپ بھی نا، بہت بے شرم۔ وہ سر جھکائے چہرے پہ کوس و قزا کے رنگ سجائے جہاں کے سینے سے لگ گئے۔ جہان نے اس کے گرد اپنی باہوں کا حصار باندھا۔ یہ سچ ہے، ساری دنیا ایک طرف ہو جائے جس کے سنگ ہم رخصت ہو کے گئے ہیں، وہ اگر آپ کے ساتھ ہے تو کوئی طاقت آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ اور ابرش کے پاس اس کے محرم کی طاقت تھی جو اس کا نکاح محرم تھا۔ اللہ سب کے نصیب اچھے کرے، آمین۔ تو پیارے ریڈرز، کیسی لگی آپ کو ہماری آج کی کہانی؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی کہانی کے ساتھ۔ ٹل دین ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔